اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے فرشتے کون ہیں، اینجلز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم اور عطیہ دیوان ہے۔ فرشتے یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب رہتے ہیں، نہ مرد ہے اور نہ ہی عورت، ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جس کاموں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کر دیا ان میں لگے رہتے ہیں، کوئی سجدے میں ہے تو کوئی رکوع میں، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی گنتی اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ آسمان اور زمین میں کوئی ایک بالش کی بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتے اپنے پیشانی سجدے میں نہ رکھی ہو۔ البتہ 4 مشہور فرشتے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک حدیثوں میں معلوم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا کام تھا اللہ رب العزت کی کتابوں اور احکام یا پیغام پیغمبروں کے پاس لانے کا تھا۔ فرشتوں میں سب سے افضل تھے۔ اور اس کے بعد ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ انہوں کا کام قیامت میں سور پھونکنے کا ہے۔ ہمیشہ سور کو اپنے منہ سے لگائے رہتے ہیں کہ کب اللہ رب العزت کا سور پھونکنے کا حکم آ جائے۔ تیسرے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برسانے اور روزی پہنچانے کے کام پر مقرر ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے اسرائیل علیہ السلام۔ مخلوق کا جان نکالنے کا ذمہ اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو سونپا ہے۔ اور 4 مشہور فرشتوں کے علاوہ اور بھی کچھ فرشتے ہیں جس کے کام یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں، یہ ہم سب مسلمانوں کو معلوم ہے۔ ایک فرشتہ اس کے نیک کام کو لکھتا ہے اور دوسرے برے کاموں کو۔ ان دونوں فرشتوں کے نام کرامن کاتبین ہیں۔ اور کچھ فرشتے آفاتوں اور بلاؤں سے انسان کی حفاظت کرنے پر مقرر ہیں۔ بچوں، بوڑھوں، کمزوروں کی اور جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یا اس کی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، بچ گیا، اللہ کا کرم ہوا۔ یہ اللہ پاک کے حکم سے فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں اور اللہ پاک کے حکم سے وہ فرشتے ہی انسان کو بچاتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی مشکل ہے کہ کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں سوال پوچھنے پر مقرر ہے۔ ہر انسان کے قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر نکیر ہے۔ اور کچھ فرشتوں کو اس کام پر مقرر ہے کہ دنیا میں پھرتے رہو اور جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو یا قرآن مجید پڑھتا ہو یا درود شریف پڑھتا ہو تو یا دین کے علم کی تعلیم ہوتا ہو اور جتنے لوگ اس منزل میں شریک ہو ان سب کی شرکت کی اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے۔ کتنا خوبصورت ہے یہ بات کہ آپ کو معلوم ہے جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے آس پاس، کیونکہ وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، وہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو آپ کے آس پاس وہ بیٹھے ہوتے ہیں جب تک آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں، جب آپ اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کلاس پر بیٹھے ہیں، دین کی کلاس پر بیٹھے ہیں نا، تب بھی وہ آپ کے آس پاس سنتے ہیں۔ انہوں کو یہ بہت پسند ہے قرآن پاک کی باتیں سننا، قرآن پاک کی تلاوت سننا، فرشتوں کو بہت پسند ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ جب آپ قرآن پاک سنتے ہیں، جہاں پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اینجلز آپ کے پاس ہوتے ہیں۔
اور کچھ فرشتے جنت کے انتظاموں اور اس کے کاروبار پر مقرر ہے، اور کچھ دوزخ کے انتظام پر مقرر ہے۔ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے اٹھانے والے ہیں۔ کچھ فرشتے دن رات اللہ رب العزت کی عبادت اور تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ اور دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح شام تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے وقت اور رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، اور دن کے کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات کے کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ اور فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ فرشتوں کی بے ادبی یعنی برا بھلا کہنا یا ان کو خالق ماننا بھی کفر ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اینجلز نہیں ہوتے، اینجلز ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی بے ادبی یعنی برا بھلا کہنا، کچھ لوگوں کو کچھ علم نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں برا، یا ان کو خالق ماننا بھی کفر ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اینجل کو بھی خدا ماننے لگ جاتے ہیں، یہ بھی کفر ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اب ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔